السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے، نشوونما پانے اور کاٹ چھانٹ کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو صاحب نصاب مسلمان ایک سال گزر جانے کے بعد 2.5% شرح سے مستحق لوگوں کو ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ زکوٰۃ عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ جس طرح نماز بدنی عبادت ہے، اس طرح زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اسلامی تہذیب یا اسلامی ثقافت کا ایک اہم عنصر ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کو نماز کے برابر اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ البقرہ میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ آپ کو پتہ ہے نصاب اور صاحب نصاب کیا ہے؟ وہ مقررہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسے نصاب کہتے ہیں، اور اس کے مالک کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط آپ کو بتاتی چلوں: مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، آزاد ہونا، مال پر قابض ہونا، صاحب نصاب ہونا، سال کا مال پر گزرنا۔ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے: 5 اونٹ، 30 گائیں اور 40 بکریاں، جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ عشر کا معنی 10واں حصہ ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کیا کرو۔ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو، اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے، اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہے۔ سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی: ذاتی رہائش کا مکان، گرمی اور سردی کے پہننے والے کپڑے، گھریلو استعمال کے برتن، سواری کے جانور یا گاڑیاں، پیشہ وروں کے اوزار، مطالعہ کی کتب، کھانے کے لیے غلہ، آلات جنگ وغیرہ شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور صحیح ادا کیا کریں نماز اور دیا کریں زکوٰۃ۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو وحدانیت کا اقرار کر، نماز ادا کر اور زکوٰۃ ادا کر۔ آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ اپنے سے اوپر یعنی ماں باپ، دادا دادی وغیرہ، اپنے سے نیچے یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، غیر مسلم اور مسجد میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور انہیں خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں، تو انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں: فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے جن کی تالیف دل مطلوب ہو، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، مقروض اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مسافر۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ایک ہی ہاتھ میں رہنے کی بجائے گردش میں رہتا ہے اور ساتھ ساتھ پاک بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ زکوٰۃ کے کچھ مذہبی
اور معاشی فوائد بھی ہیں، جن میں سے آپ کو میں سب سے پہلے مذہبی فوائد بتاؤں گی۔ رضا الہی کا حصول۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، چونکہ بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، جس سے اسے رضا الہی کا حصول ہوتا ہے، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کو قابو رکھنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے انہیں پاک اور ان کا تزکیہ کیجئے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ سارا مال اللہ کا ہے اور جب چاہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ دولت کی پاکیزگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ باہمی محبت۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے امیر اور غریب کے درمیان نفرت کی فضا کم ہوتی جاتی ہے اور غریبوں کے دل میں اور امیروں کے لیے محبت کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں باہمی محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ دین کی مدد۔ زکوٰۃ حقیقت میں اللہ کے دین کی مدد کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں یا اس کی تبلیغ کر رہے ہیں یا میدان جہاد میں مصروف عمل ہیں، زکوٰۃ ان کو وسیع فنڈ مہیا کرتی ہے اس کے دین کی بھرپور اشاعت کی جا سکے۔ گویا زکوٰۃ دینا دین کی مدد کرنا ہے اور نہ دینا بے یار و مددگار چھوڑنا ہے۔ اب میں آپ کو زکوٰۃ کے کچھ معاشی فوائد بتاؤں گی۔ غربت کا خاتمہ۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے غربت کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام صحیح طرح سے نافذ ہو وہاں کوئی غریب نظر نہیں آتا، وہاں زکوٰۃ دینے والے تو نظر آتے ہیں، لینے والے نظر نہیں آتے، جیسا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا تھا۔ گردش دولت۔ کسی ملک کے معاشی ترقی کے لیے گردش دولت اتنی ہی ضروری ہے جتنی انسانی جسم کو زندگی کے لیے گردش خون کی۔ گردش خون رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی ملک میں گردش دولت نہیں ہوتی تو وہ ملک معاشی مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو فرض کرنے کا مقصد قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الحشر میں ارشاد ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے۔ بے روزگاری اور گدھا گیری کا خاتمہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ صحیح طریقے سے غریبوں اور حقداروں تک پہنچے گی تو پھر وہ اس کو اپنے صحیح استعمال میں لائیں گے اور معاشرے کے ہنرمند افراد میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، جس سے گدھا گیری اور بے روزگاری جیسی لعنتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ معاشی توازن۔ گردش دولت سے امیر اور غریب کے درمیان مفاہمت پیدا ہوتی ہے، دولت برابر تقسیم ہوتی ہے، اونچ نیچ کا تصور ختم ہوتا ہے اور معاشی توازن سے اقتصادی ترقی کو فروغ ملتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ان کے امراض سے وصول کرو اور ان کے فقراء کو لٹا دو۔ سرمایہ کاری میں اضافہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صاحب مال شخص زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی دولت اور سرمایہ کسی نفع بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جائے گا، اس طرح سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ اب میں آپ کو کچھ معاشرتی فوائد بتاتی چلوں۔ ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کے دل میں مال جمع کرنے کی ہوس ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں اور ضرورت مندوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جرائم کا خاتمہ۔ معاشرے میں غربت کی وجہ سے جرائم اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غربت و افلاس میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم ضرور زکوٰۃ دیں، کیونکہ قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی ہم سے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔